ان سب کو ہم نے صاحب کتاب بنا کے بھیجا۔ یہ دوسری مجلس کا شروع ہو گئی ہے، صلوات پڑھیے محمد علیہ اور ذرا بلند ترین صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تبدیلی کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے، ماحول کا بھی کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے، اور موسم کا بھی کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ موسم کو عربی میں فصل کہتے ہیں اور ہم بلا فصل ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ معروضات اور کچھ گزارشات اور کچھ نکات اور پوائنٹ آیات قرآنی کے سہارے آپ کی سماعتوں سے وابستہ کروں، اور آپ کا ضمیر اور آپ کی طبیعت، آپ کا نیچر، آپ کی فطرت مطمئن ہو اور تسکین حاصل کرے۔ اللہ نے ایک ہلکا پھلکا بہت سادہ سا تعارف ہمارے سامنے رکھا تاکہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ ہادی اور غیر ہادی میں تمیز کر سکیں۔ اللہ نے جن کو بنایا ہے ان ہادیوں کی صفت کیا ہے، اور جن کو بندوں نے بنایا ہے ان کی صفت کیا ہے۔ ان دونوں میں فرق رہے، ڈیفرنس رہے، امتیاز رہے اور تمیز رہے۔ تو اللہ نے کہا یہ جتنے بھی نبی، جتنے بھی پیغمبر اور جتنے بھی رہنما اور پیشوا ہیں، رہبر ہیں، ان کی علامت یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک کو عالم بنا کے پیدا کیا، اس کائنات میں علم دے کے بھیجا۔ یعنی اللہ کی بارگاہ کا رہنما وہ ہوتا ہے جو بائی برتھ عالم ہوتا ہے، جو تخلیقی طور پر صاحب علم ہوتا ہے، دنیا میں کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کرتا۔ اللہ پڑھا کے بھیجتا ہے، اللہ علم دے کے بھیجتا ہے۔ اللہ اس کی ذات کو، اس کی ہستی کو، اس کے وجود کو، اس کی شخصیت کو، اس کی پرسنالٹی کو ظرف علم بنا دیتا ہے۔ یعنی اس کے رگ و پے میں اور اس کے پورے وجود میں علم ہوتا ہے۔ اور کریے گا تو اللہ کی بارگاہ کا ہر عادی عالم ہوتا ہے، صاحب علم ہوتا ہے۔ اور جب اللہ علم دیتا ہے تو پھر صاحب اختیار بھی بناتا ہے۔ اس کا تصرف، اس کا کنٹرول اور اس کا ہولڈ اور اس کی رسائی، پہنچ، غلبہ، قابو کائنات پہ ہوتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اس کے حکم کو مانتا ہے، اس کے امر کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ موٹی موٹی دو صفتیں ہیں۔ ایک تو وہ رہبر ہوگا جو وہاں سے علم لے کے آئے، جاہل نہ آئے، صاحب علم بن کے آئے، اور ایک وہ رہبر ہوگا جو صاحب اختیار ہو، مختار ہو، صاحب قدرت ہو، کمزور نہ ہو، توجہ چاہ رہا ہو، بالکل ضعیف نہ ہو، کمزور نہ ہو۔ ہمیں نہیں پتا بعد رسول کس نے کس کو اپنا رہبر مانا، ہم نے تو جس کا دامن پکڑا اس میں ان دونوں صفتوں کو پایا۔ اور دلیل یہ ہے کہ ہم نے علی کو رہبر مانا بعد رسول، غور کیجئے گا، اس کے یہاں دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں۔ علی کا نہ علم میں کوئی جواب ہے اور نہ طاقت میں کوئی جواب ہے، اور دلیل یہ ہے کہ علی نے پیدا ہوتے ہی آغوش رسول میں قرآن پڑھ کے بتایا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اور گہوارے میں آ کر کلہ اجدر کو چیر کے بتایا کہ مجھ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ذرا بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے گا دھیرے دھیرے ماشاءاللہ آپ بیدار ہیں، آمادہ ہیں، آپ سماعت کو سماعت کی طرح برتتے ہیں اور سمجھتے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے ہر نبی کو صاحب علم بنا کے بھیجا، ہر پیغمبر کو
ظرف علم بنا کے بھیجا. یہ ہماری سنت ہے، سیرت ہے، قانون ہے، روش ہے، انداز ہے، طرز ہے، ڈھنگ ہے. یہ ہماری سیرت ہے. کیا سیرت ہے؟ ہم کسی جاہل اور کمزور کو رہبر نہیں بناتے. توجہ کیجئے گا. جو مسئلے نہ بتا سکے وہ رہبر نہیں ہوتا. جو دوسروں کے سامنے جھکتا ہو وہ رہبر نہیں ہو سکتا. تو جب اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہمارا بنایا ہوا کسی غیر کے سامنے جھکے تو بتوں کے سامنے جھکنے والوں کو کیسے مانا جائے گا؟ یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محسوس کیجئے گا بڑی اہم منزل فکر. تو یہ رہا بایو ڈاٹا، یہ رہا بیورا، اور یہ رہے علامات کہ اللہ نے جس کو بھی رہبری کا منصب عطا کیا، ہدایت کی بساط پر بٹھایا، تاج ہدایت سر پر سجایا، اسے صاحب علم بنایا. توجہ کیجئے گا. اس کو اللہ نے ظرف علم بنایا اور مختار کائنات بنایا، صاحب اختیار بنایا. یہ دو صفتیں دینے کے بعد پھر نبوت کا عہدہ دیا. ہر نبی پہلے دو منزلوں سے گزرا ہے، دو مرحلوں سے گزرا ہے، دو کیفیتوں سے گزرا ہے، دو صفتوں سے گزرا ہے اور دو کنڈیشنوں سے گزرا ہے. علم اور طاقت، اختیار، تب جا کے نبی بنا. اور جب نبوت اللہ نے قائم کی، انسانیت کے رہبروں کو معین کیا، مقرر کیا، منتخب کیا، تو پھر اللہ نے ایک چیلنج کیا، ایک اعلان کیا. یہ ہے ہمارا نظام ہدایت، سسٹم آف گائیڈنس. توجہ کیجئے گا. جس میں ہم نے 1,24,000 نبیوں کو رکھا. ہم بنا چکے، ہم فکس کر چکے، ہم سجا چکے، ہم سوار چکے، ہم پیغمبری دے چکے، ہم ہدایت کا منصب دے چکے، ہم نجات کا ذمہ دے چکے، ہم علم عطا کر چکے، ہم کمالات دے چکے، ہم عظمتیں دے چکے، ہم رفتیں دے چکے، ہم عصمتیں دے چکے، ہم طہارتیں دے چکے، ہم بلندیاں دے چکے. ہم نے بے مثال بنایا، بے عدیل بنایا، لاجواب بنایا، بے داغ بنایا، بے عیب بنایا، بے دھبا بنایا. کہیں پر کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، کہیں پر کوئی فالٹ نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. ہمارا رہبر مکمل انسان ہوتا ہے، ہمارا ہادی کمپلیٹلی مین ہوتا ہے. اس پر کہیں انگشت اعتراض نہیں رکھا جا سکتا. مکمل بشر ہوتا ہے. ہم جس کو بناتے ہیں مکمل بناتے ہیں، وہاں نقص نہیں ہوتا. یہ کہنے کے بعد اب اللہ نے چیلنج کیا، دعویٰ کیا، انسانیت کو ٹھکرانے کی بات کہی اور جگانے کا ایک پروگرام بنایا. توجہ جانا، یہاں سے ہماری بات شروع ہو رہی ہے. یہ ہے نبوت، یہ ہے رسالت. اور سب سے بڑا رسول، سب سے بڑا نبی وہی ہے، غور کی جگہ، جسے سید الانبیاء بنایا، جسے امام المرسلین بنایا، جسے خلق اول بنایا، خلق اول بنایا، خلق اول بنایا، عقل اول بنایا، شکل اول بنایا، تعبیر اول بنایا، تصویر اول بنایا، تنویر اول بنایا، علم اول بنایا، حلم اول بنایا. توجہ جا رہا ہوں، اولوں کا اول بنایا. کیا فرمایا؟ ساری کائنات سے سنیے گا، تخلیق کائنات سے پہلے جس کو منصب نبوت دے چکا تھا وہ ہے ہمارا رسول. توجہ جا رہا، وہ ہے ہمارا پیغمبر. اب اس کے لیے ارشاد فرمایا
اور بڑی بات کہی، بڑا دعویٰ کیا، بڑا چیلنج کیا. شاید آپ جھوم اٹھیں گے قرآن کے اس نظام کو محسوس کر کے، اس انتظام کو در کر کے جھوم اٹھیں گے. یہ ہے محمد مصطفیٰ، یہ ہے احمد مجتبیٰ، یہ ہے اللہ کے آخری رسول، یہ ہے صفات الہی کے مظہر مطلق، یہ ہے دلیل کبریاء، توجہ جانا، یہ ہے ثبوت توحید، یہ ہے دلیل وحدت، یہ ہے فاطمہ کے باپ. توجہ جانا، ذرا دیکھو اب جب ان کو رسول بنایا، ان کو نبی کی حیثیت سے اس کائنات میں بھیجا، تو اب چیلنج کیا، اب دعویٰ کیا. توجہ جانا، فَيَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، کس سے کہا؟ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، خالد، وائل، ولید، ابو سفیان. توجہ جانا، کافر، مشرک، بے دین، منافق، سرتاب، سرکش، بیہودے، مسخرے، کمینے، غدار، عیار، دہشت گرد، آتنکوادی. توجہ جانا، اللہ فرمائیے ارے کفر سے بڑا کون سا آتنکواد ہوگا بھائی؟ شرک سے بڑی کون سی دہشت گردی ہوگی؟ سارے ٹولوں کو، ساری جماعتوں کو، سارے لشکروں کو، سارے کافر سماج کو اور سارے مشرکوں کو اللہ نے چیلنج کیا کہ تم سب مل کر اکٹھے ہو کر، لفظ دے رہا ہوں، اجماع کر کے. یا علی کیا سن رہا ہے؟ اللہ جانے کیا سن رہا ہے؟ آئیے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ماشاءاللہ، سلامت رہے آپ. بہت عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. آپ کا مزاج ہے، آپ کی طبیعت ہے، آپ کا نیچر ہے، اور پورا مسلمان اسی روش پر قائم ہے کہ قرآن سے حقائق بیان ہو، قرآن سے صداقت بیان ہو. میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے کیا کہا؟ سارے کافروں سے، سارے مشرکوں سے اور ساری بے دین جماعتوں سے. کمال کا چیلنج ہے، توجہ کیجیے گا، شاید اپنی جگہ پر نہ بیٹھے رہ جائے. اللہ کہتا ہے کافروں، مشرکوں، بے دینوں، سرکشوں، سرتابوں، بیہودوں، ایک گندے لوگوں، نجس لوگوں، سنو سنو، فَيَكْفُرْ بِهَا ہؤلاء، ہم نے تو محمد کو رسول بنا دیا، رسالت عظمیٰ پہ فائز کر دیا. اب تم سب مل کر اگر محمد کا انکار کرو تو کرو، محمد کی رسالت پر فرق نہیں پڑتا، ہماری توحید پر فرق نہیں پڑتا. بیٹھے رہ جائیں گے. پورا قصیدہ پڑھا ہے اللہ نے. اگر مسلمان کا قرآن پہ یقین ہے تو آج کے بعد اعتراض کرنے کی جرات نہیں کرے گا. اللہ کہتا ہے فَيَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر یہ سب کے سب کافر، مشرک، منافق، بے دین مل کر اکٹھے ہو کر، مجتمع ہو کر، اپنا کراؤڈ لے کر، مجمع لے کر، اپنے لشکر، اپنی جماعتیں، اپنی ٹولیاں لے کر آ جائے اور محمد کی مخالفت کرے، رسالت کو اپوز کرے، کرو، رسالت کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہماری اس نبوت کا کچھ نہیں بگڑے گا. کیوں نہیں بگڑے گا؟ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، ہم نے اپنے محمد کو بے وارث نہیں بنایا ہے. یہاں سے زیادہ گفتگو باہر سنی جاتی ہے. وہ بہت عجیب کیفیت کے ساتھ اور استعداد اپنی ذرا جگاتے ہوئے گفتگو سنیے گا. کیا کہا اللہ نے؟ ہم نے اپنے رسول کو، رسالت عظمیٰ کو، سید الانبیاء کو، امام المرسلین کو رسول بنا کر بھیج دیا. اب تم اپنے دل کی بھڑاس نکال لو، پورے پروگرام کو عمل میں لے آؤ، کرو مخالفت. ہم محمد کو نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے.
میرے محمد کی رسالت پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اب سنو جوانوں، فقد وکلنا بہا قومن، ہم نے محمد کا وارث، محمد کا ناصر، رسالت کا محافظ اس کو بنایا ہے، لیسو بہا بکافرین، جو کبھی بھی کافر نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد۔ دیکھیے غور کیا آپ نے فکر کی، سماعت فرمائی۔ ابھی تو میں نے آیت کا ترجمہ کیا، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ سارے انبیاء کی شان کے ہیں، ہم نے ان کو کتاب دیا یعنی علم دیا، والحکم اور ہم نے ان کو اختیار دیا، توجہ جانا، اور پھر سرکار رسالت باب پر توجہ کریں، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، بہا کی ضمیر جو ہے یہ رسالت عظمیٰ کی طرف ہے۔ کرو انکار رسالت کا، رسول کا انکار کرو، ہمارے پیغمبر کا، ہمارے حبیب کا، ہمارے محبوب کا انتظار کرو، انکار، مخالفت کرو، اپوزیشن کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ فقد وکلنا بہا قومن، ہم نے محمد کا محافظ اسے بنایا ہے۔ لیسو کیا ہے؟ یہ ماضی کا صیغہ ہے، لیسو بہا بکافرین، محافظ کون ہے؟ ناصر کون ہے؟ مددگار کون ہے؟ کہتا ہے لیسو بہا بکافرین، جو اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں کافر نہ رہا ہو۔ بڑے جاندار، بڑے بیدار اور بڑے سمردار لوگ بیٹھے ہیں، اللہ نے کمال کر دیا، ماضی پہ گفتگو کی ہے، یہ نہیں کہا کہ ان کو ناصر بناؤں گا جو مستقبل میں مسلمان بنیں گے۔ کوالٹی بتائی نظام ہدایت کی، محمد کا محافظ کون ہوگا، محمد کا ناصر کون ہوگا، محمد کا نگراں کون ہوگا۔ اپنے گھر سے نہیں پڑھ رہا ہوں، سورہ انعام چھٹے سورے کی 89ویں آیت کا آخری ٹکڑا، اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد کا ناصر اس کو بناؤں گا جو کبھی کافر نہ رہا ہو۔ اب پڑھتے رہو قصیدے، فلاں 50 سال میں ایمان لایا، فلاں 60 سال میں ایمان لایا، فلاں 70 میں لایا۔ ایمان لایا بڑی اچھی بات ہے، لائق احترامی عمل ہے کہ ایمان لایا، مگر آپ نے تسلیم تو کر لیا کہ کوئی 50 برس کافر رہا، کوئی جب محمد کی نصرت ماضی کے کافر کو نہیں مل سکتی تو محمد کی خلافت۔ بتائیے آپ مجھے، سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر بلند ترین۔ سمجھ لیا؟ ایک ایک حرف پر، ایک ایک جملے پر، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک فقرے پر اور ایک ایک سینٹنس پر آپ کی بہت گہری توجہ ہونا چاہیے۔ فقد وکلنا بہا قومن، ہم نے اپنی رسالت کا محافظ، ناصر، مددگار، ہیلپر، قوت بازو، پشت پناہ، محافظ کس شخصیت کو بنایا، کس ہستی کو بنایا، کیا کوالٹی دے رہا ہے قرآن۔ اپنے گھر کی من مرضی باتیں نہ کرو، قرآن پہ آؤ، قرآن سے سنو، قرآن کیا موقف پیش کر رہا ہے، کیا کنسپٹ دے رہا ہے، کیا تصور دے رہا ہے۔
سرکار دو عالم کی نصرت کا شرف صرف اس کو ملے گا جو کبھی بھی چشم زدن کے لیے بھی کافر نہ رہا ہو۔ مراد آباد والا معجزہ دکھا دوں، قرآن کا معجزہ، قرآن کا اعجاز۔ میں صاحب اعجاز نہیں ہوں، قرآن کا معجزہ دکھا رہا ہوں۔ قرآن نے جو معجزہ پیش کیا، ماشاءاللہ عالم اسلام میں 73 فرقے ہیں۔ اللہ فرمائیے گا 73 فرقے ہیں بھائی، ان کے نام ہے۔ سب سے دو بڑے فرقے ہیں سنی اور شیعہ، پھر ان کے اندر بھی فرقے ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، سلیمانی ہیں، آغا خانی ہیں، بحری ہیں، قادیانی ہیں، تقلیدی ہیں، غیر تقلیدی ہیں، اصولی ہیں، غیر اصولی ہیں، سلفی ہیں، اور صاحب ناصبی ہیں، خارجی ہیں۔ ہمارے 17 کے فرقے ہیں، 73 فرقے۔ اب جائیے آپ نوجوانوں، جایا کریں، سارے مسلمان ہمارے ان کو کافر نہیں کہا جن کا کفر ہمیں معلوم ہے۔ نہیں کہا کہیں میرے دوران اسلامی میں سے کسی کو ٹھیس نہ پہنچے۔ سب مسلمان ہیں، سب بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، سب بھائی ہیں، سب کی نماز ایک ساتھ ہو سکتی ہے، سب ایک ساتھ بیٹھ سکتے، کھا پی سکتے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ یہ تو شیطان کا سلسلہ ہے جو تفریق ڈالتا۔ سارے مسلمان بھائی آپ جائیے، سب کے مدرسوں میں جائیے، اسکولوں میں جائیے، کالجوں میں جائیے، لائبریریز میں جائیے، ان کے مکتبے دیکھیے، کتابیں دیکھیے۔ اب حیرت ناک منزل کی طرف آپ کو لا رہا ہوں، کتابیں نکالیے، اب کتاب میں دیکھیے سیرت رسول، سرکار دو عالم کی سیرت۔ اب پھر دیکھیے کہ رسول کا ناصر کون تھا۔ ہم نے دیوبندیوں سے پوچھا بھائی یہ بتاؤ رسول کا ناصر کون، مسکرا کے کہا ابو طالب۔ ہم نے بریلویوں سے پوچھا رسول کا ناصر کون، کہا ابو طالب۔ ہم نے حنفیوں سے پوچھا رسول کا ناصر کون، کہا ابو طالب۔ ہم نے بریلویوں سے پوچھا رسول کا ناصر کون، کہا ابو طالب۔ ہم نے 72 کے 72 فرقوں سے پوچھا ابو طالب، ابو طالب، ابو طالب۔ اب پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ نے 72 فرقوں سے جب ثبوت لے لیا اور گواہی لے لی، جب ساری دنیا نے کہا ابو طالب ناصر رسول، ناصر رسول، ناصر رسول، تو مشیت نے مسرا کے کہا غضنفر آیت دکھا دے۔ ان سب نے مان لیا نا کہ ابو طالب ناصر رسول ہے، تو اب آیت دکھا دے کہ اللہ کسی کافر کو ناصر بناتا ہی نہیں ہے۔ اس مرحلے کو آپ نے کمزوری سے سماعت فرمایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی ایویڈنس، دلائل، پروف کوئی چیز ہوتی ہے نا، اگر عدالت میں 72 کے 72 فرقوں سے پوچھا جائے کہ تم ابو طالب کے بارے میں کیا کہتے ہو، بھائی کلمے پر اختلاف ہے نا، اسلام پر اختلاف ہے نا، وہ ہمارا آپ کا اختلاف ہے، بندوں کا اختلاف ہے، لیکن سب کا اتحاد تو اس بات پر ہے کہ ابو طالب رسول کے مطلق ناصر ہے، ناصر ہے، ناصر ہے۔ تو جب 72 کے 72 میں ناصر مان لیا تو اب اس حکایت کو مان لو کہ اللہ تو محمد کا ناصر کسی کافر کو بناتا ہی نہیں۔ جو کبھی بھی کافر رہا ہو وہ تو اللہ کے رسول کا ناصر ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اب اگر کوئی مسلمان ابو طالب کو کافر کہتا ہے تو ابو طالب کا کچھ نہیں بگڑتا، یہ اللہ و مرشد واللہ ہے، یہ اللہ سے ملا کا ٹکراؤ ہے۔ اور جو کریں گے آپ، یہ مسلمان کا اللہ سے جھگڑا ہے، ابو طالب تو ایک طرف بچ کے نکل جائیں گے، چونکہ ان کے کردار پر تو اللہ کی آیت دلیل ہے۔ شاید آپ نے سینسیٹیو ہو کر، بیدار ہو کر اس بات کو سماعت نہیں فرمایا۔
پھر سنو، مذاق ہے، منبر پہ بول رہا ہوں، قرآن کی آیت کے راز کھول رہا ہوں۔ ارے بھائی اللہ کہہ رہا ہے فقط وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، ہم نے اپنے رسول کا ناصر اس کو بنایا ہے جو کبھی کافر نہ رہا ہو۔ تو اب میں اللہ کی بات مانوں یا ملا کی بات مانوں؟ بتائیے بتائیے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک منزل اور دیکھیے، اب بحث کیا ہوتی ہے؟ صاحب کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا تو مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عجیب موضوع چھیڑ رہا ہوں، اپنی طرف سے کہوں تو نہ سنیے گا، ملاحظہ کریں۔ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ کلمہ وہ پڑھے گا جو کفر سے اسلام میں آئے گا۔ کلمہ کیا ہے؟ یہ انٹری کارڈ ہے، اسلام میں داخل ہونے کا آدھار کارڈ۔ کلمہ پڑھو، تم کافر ہو، کلمہ پڑھو، آؤ اسلام میں۔ لیکن جو پیدا ہی مسلمان ہوا ہو، اچھا اگر یہ بات نہ سمجھ میں آئے، چونکہ بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہیں، حوصلہ بھی بڑھ رہا ہے کہ پڑھو، علماء کرام بھی ہیں۔ حضور بتائیے، ایک آیت پڑھ رہا ہوں قرآن مجید کی، بڑی اہم آیت، تو جو بھی جگہ لہو اسلم من فی السماوات ومن فی الارض، جو بھی کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کا مسلم ہے۔ اسلم، جو بھی زمینوں میں ہے اور جو بھی آسمانوں میں، سب کیا ہے؟ ہم ہی مسلمان نہیں ہیں، 72 فرقے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ کیا ہے؟ من ضمیر کل کے لیے آتا ہے۔ پھر دوسری آیت سنیے، وما فی الارض والسماوات، وما توجہ کیجیے گا، اسلم ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بے عقل اس کائنات میں زمین و آسمان میں ہے سب اللہ پر اسلام رکھتے ہیں، مسلم ہے۔ اب سنو جوانوں، سورج مسلم، چاند مسلم، آسمان مسلم، زمین مسلم، شجر مسلم، حیوان مسلم، پہاڑ مسلم، دریا مسلم، سمندر مسلم، ہوائیں مسلم، فضائیں مسلم، گھٹائیں مسلم، توجہ جا رہا، آکسیجن مسلم، یہ جو بھی کچھ ہے کائنات میں اسلمہ، اسلام لایا ہوا ہے، مسلم ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، سورج کو کلمہ پڑھتے دیکھا کبھی؟ چاند کو کلمہ پڑھتے دیکھا؟ پہاڑ کو کلمہ پڑھتے دیکھا؟ ستارے کو کلمہ پڑھتے دیکھا؟ کہا دیکھا تو نہیں، تو پھر مسلم کیوں مانا؟ کہ قرآن کہہ رہا ہے تو جسے قرآن مسلم کہہ دے اس کو مانو، یہ نہ دیکھو کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ توجہ جا رہا، سورج کو کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا مسلم مانا، اس لیے کہ قرآن نے کہا۔ چاند کو کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا مگر مسلم مانا، اس لیے کہ قرآن نے کہا۔ ستارے کو کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا مگر مسلم مانا، اس لیے کہ قرآن نے کہا۔ پہاڑ کو کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا مگر مسلم مانا، اس لیے کہ اس نے توجہ کیجیے گا قرآن کو دے گا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے نا، سورج مسلم، چاند مسلم، ستارہ مسلم، پہاڑ مسلم، غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، سورج مسلم، چاند مسلم، ستارہ مسلم، پہاڑ مسلم، تو جس کا بیٹا سورج پلٹا دے وہ کتنا بڑا مسلم ہوگا؟ جس کا بھتیجا چاند توڑ دے وہ کتنا بڑا ہوگا؟ جس کی بہو ستارہ اتار لے۔ ایک قانون بتاتا ہوں، اس کو ذرا بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ سماعت فرمائیے گا۔ یہ بھی قرآن، شاید اس سے پہلے یہ فکر آپ نے سماعت نہ کی ہو
دنیا کا ذرہ ذرہ مسلم ہے نا؟ ارے بھائی اللہ کا قانون سناتا ہوں، جس انسان کو اشرف مخلوقات بنایا، کیا اس کو غیر مسلم بنایا ہوگا؟ تو سورہ فاطر قرآن مجید کا سورہ روم 30واں سورہ آیت نمبر 31 ارشاد ہوا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، ایک اللہ کی فطرت ہے، نیچر ہے، سسٹم ہے، نظام ہے، جس کے تحت اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے، اور اللہ کے نیچر میں کبھی چینجنگ نہیں آتی، لا تبدیلا۔ سنا آپ نے حضور؟ تو یہ فطرت کیا ہے بھائی؟ میرے نوجوان مجھ سے پوچھیں گے یہ فطرت کیا ہے؟ فطرت کے معنی تو کئی ہے نا، اور ہمارے معاشرے میں تو خطرناک بھی ہے، وہ بڑا فطرتی ہے۔ فطرت کے معنی شرارت کے بھی لے لیتے ہیں، مگر قرآن میں فطرت کے کیا معنی ہے؟ نظام، سسٹم، روش، سنت، طریقہ۔ جس چیز پر اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ فطرت۔ تو ایوری انسان، ہر ایک انسان کائے پر پیدا ہوا؟ فطرت پر۔ ٹھنڈے نہ پڑے، ڈھیلے نہ پڑے، فرش عذاب پہ بیٹھے ہیں آپ۔ فرش عذاب مجاہد بناتا ہے، بزدل نہیں بناتا، اور جو کی جگہ بہادر بناتا ہے، شجاع بناتا ہے، حوصلہ بناتا ہے، اور ذمہ داری ہے۔ ہواؤں میں گرے باندھ کے لفظ بول کر جملے تلاش کر آپ کو اچھال کے چلا جاؤں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں صداقت قرآنی، حقائق قرآنی، قرآن کی سچائیاں آپ کی سماعتوں کے ظرف میں اڈھیلنا چاہتا ہوں۔ اب بچوں، یہ جو نوجوان جو میرے سامنے بیٹھے ہیں مجھ سے پوچھے نا یہ فطرت کیا ہے؟ وہ وائٹ اس فطرت، فطرت ہے کیا؟ تو فطرت میں کیا بتاؤں؟ جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا اس پیغمبر سے پوچھو، وہ ذمہ دار ہے۔ ہم سرکار کے پاس گئے، سرکار آپ کے سینے پر جو قرآن نازل ہوا اس کے 30ویں سورے کی 31ویں آیت میں یہ تحریر ہے کہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوا۔ یہ فطرت کیا ہے؟ نبی نے فرمایا کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اب سنیے، یہ ہے معلوماتی رخ، نیا اینگل، بالکل خطرناک پہلو، اس کو سن کے جائیے گا۔ آج تک سنا آپ نے ابو لہب بھی مسلمان ہی پیدا ہوا تھا، ابو جہل بھی مسلمان پیدا ہوا، عتبہ، عتیبہ، سارے کافر، سارے مشرک۔ آپ مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، جب پیدا ہوئے تو سب مسلم تھے، اس لیے کہ اللہ بے عیب پیدا کرتا ہے، عیبدار پیدا نہیں کرتا۔ اس کی تخلیق ضد پہ آ جائے گی۔ اور جو کہہ رہے ہیں آپ، تو کیسے پیدا ہوا؟ کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ پھر آپ کو اچھالوں گا، چھلکاؤں گا۔ ارے بھائی خطیب ہوں، 40 سال ہو گئے خطابت کرتے ہوئے، ہمیں آپ کی نبضیں معلوم ہیں، نسیں معلوم ہیں، کہاں اچھلتے؟ تو ہر بچہ، ایوری چائلڈ غور کریے، آپ کائے پہ پیدا ہوتا ہے؟ کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، مسلم پیدا ہوتا ہے۔ تو بھائی جب مسلم پیدا ہوتا ہے تو اتنے نبیوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ایک دن میں 70 ہزار قتل ہوئے، اور کی جگہ تلواریں چلی، گردنیں کٹی، شہرگیں آیات قطع ہوئی، خون بہا، زحمتیں اٹھائی، مسائب میں مبتلا ہوئے، گھر بار لٹے، پردیس چھوٹا، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں۔ تو یہ سب معصوم بندوں کو کیوں جھیلنا پڑا؟ جب سب مسلمان پیدا ہوئے تھے، آواز آئی ایک طاقت اور ہے جس کا نام شیطان ہے، ہم تو ہر بچے کو مسلمان ہی پیدا کرتے ہیں مگر وہ ہٹا دیتا ہے۔ تو ہم نے انبیاء مسلمان بنانے کے لیے نہیں بھیجے، ہٹے ہوئے مسلمانوں کو واپس کرنے کے لیے بھیجا۔ جو کی جگہ جو ہٹ گئے تھے
جو راہ سے بھٹک گئے تھے، جنہیں شیطان نے ورغلا کر صراط مستقیم سے ڈگمگا دیا تھا، انبیاء کا کام ہے انہیں واپس ریٹرن میں وہی لے کے آئے۔ نبیوں کا کام مسلمان بنانا نہیں ہے، بلکہ بھٹکے ہوئے مسلمان کو اس کے راستے پہ لانا۔ غور کریے گا، پھر نبی نے کہا مذہب جو بدلتا ہے انسان کو، سنو، کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلم پیدا ہوتا ہے۔ سنو، 73 کے 73 فرقوں، تمہارے اسلام کی حقانیت ہے، دنیا میں کوئی بھی جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلم پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، ماں باپ جس مذہب کے ہوتے ہیں اس پر بچے کو لے آتے ہیں۔ جو یہودی گود میں پلتا ہے وہ یہودی ہو جاتا ہے، گود میں۔ سورہ پوچھ لو آپ سے، مکمل جاگ رہے ہیں نا، بیدار ہے نا؟ نبی نے کیا ریزن بتایا؟ یہودی کیوں بنا؟ پیدا تو مسلمان ہوا تھا، تو آپ نے بتایا ریئیکشن، رد عمل، اثر، امپیکٹ کیا ہے جناب؟ یہودی پیرنٹ مل گئے، گود مل گئی یہودی، بچہ پلا بڑھا یہودی ہو گیا۔ والدین مل گئے مجوسی، بچہ پلا بڑا مجوسی ہو گیا۔ ماں باپ مل گئے نصرانی، بچہ بڑا ہو کر نصرانی ہو گیا۔ توجہ جا رہا، تو پتہ یہ چلا کہ گود بھی بدلتی ہے۔ اب کوئی آپ کے سامنے اگر یہودی آئے تو کیا اس کے باپ کے بارے میں پوچھو گے کہ وہ کون تھا؟ ارے گود میں پلنے والا بتا رہا ہے یہودی کہ اس کا باپ یہودی ہوگا، تو گود کا پلنے والا گود والے کا مذہب بتاتا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے جو رات مجلس پڑھ رہے تھے یہ کون تھے؟ وہ کون ہوتے؟ مسلمان تھے؟ کیسے؟ کلمہ تو پڑھا نہیں، کسی مراد آباد والے نے نہیں سنا، مسلمان کیا دے دے؟ ارے کا خاندان مسلمان ہے بھائی، والدین مسلمان تھے ان کے، یہ بھی مسلمان ہے۔ تو پتہ یہ چلا پلنے والا گواہی دیتا ہے کہ میں جس گود میں پلا ہوں اس گود کا مالک یہی تھا۔ کمال ہے، گناہگار چھوٹے چھوٹے مسلمان جس گود میں پلے وہ تو مسلمان ہے۔ جاؤ چراغ لے کے تلاش کرو 1,23,999 انبیاء کو دیکھو، کسی نبی نے یہ منشور بتایا کہ جو جیسی گود میں پلتا ہے ویسا ہو جاتا ہے؟ اکیلا رسول بولا۔ کیوں بولا؟ ضرورت تھی محمد پر، واجب تھا ڈیفینس کرنا، دفاع کرنا۔ نبی نے کہا جو جیسی گود میں پلتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ سرکار آپ تو نہ کہو، آپ بھی کسی گود میں پلے ہیں۔ آپ بھی تو کسی گود میں پلے۔ اب مسلمان قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھا کے بتا، تیرا محمد کس کی گود میں پلا؟ وہ تو ابو طالب کی گود میں پلے، اور ہے کیا کا رسول ہے۔ اگر شریف زادہ ہے تو آج کے بعد یہ نہ پوچھنا کہ ابو طالب کا مذہب کیا ہے۔ اندر سے نکلیے، اندر سے نکلیے، سنیے قانون کیا بات ہے صاحب؟ اللوجیکل باتیں کر رہے، جو منہ میں آیا وہ بول دیا، نہ قرآن دیکھا، نہ حدیث دیکھی، نہ سیرت دیکھی، نہ نبی کا فرمان دیکھا، نہ سرکار دو عالم کا ارشاد دیکھا۔ سرکار کہہ رہے ہیں میں پلا ہوں اس گود میں، اور جو جیسی گود میں پلتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ تو بتائیے کون ہے جو بول رہا کہ یہ تو سید المرسلین ہے؟ تو اگر شریف زادے ہو آج کے بعد یہ بحث چھوڑ دو
الٹی گنگا بہانا چھوڑ دو. اب یہ نہ پوچھنا کہ ابو طالب کا مذہب کیا تھا، پہلے یہ بتاؤ تمہارے محمد کا مذہب کیا ہے. اس سے بڑی بات ہوگی سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ماشاءاللہ. سلامت رہ، سلامت رہ. فکر کی. اب اور چلتے ہیں. نشاندہی کیا بتائی؟ فقد وکلنا بہا قومن. ہم نے رسالت کا محافظ ناصر مددگار کس کو بنایا؟ اس سے بڑا کوئی ایویڈنس اللہ کی گواہی سے کوئی بڑی گواہی ہے؟ بھائی ہمارے سامنے ایک آدمی نے کلمہ پڑھا ان کا، ہمیں اس کی دل کی کیفیت کی کیا خبر کہ اندر سے کیا ہے، لیکن اللہ تو اندر باہر سب کو جانتا ہے. جس کے اسلام کی گواہی اللہ دے دے اس کے اسلام پہ شک کرنا کفر ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ناصر اس کو بنایا جو کبھی کافر نہ رہا. خصوصی توجہ، جو کبھی کافر نہ رہا. اور کیا لفظ رکھا؟ وکلنا، توکید باب تفعیل سے وکالت. ہم چنتے ہیں، ہم منتخب کرتے ہیں. رسالت کا محافظ بھی امت نہیں چن سکتی، چونکہ امت کو پتہ ہی نہیں دلوں کے حالات. ہم چنیں گے. ہم نے چنا تو کیا دیکھ کے چنا؟ پوری ماضی میں جھانکا، پاسٹ دیکھی، زندگی دیکھی. کبھی کافر تو نہیں رہا، جو کافر نہیں رہا اسے محافظ بنایا. وکلنا، وکلنا کا مطلب ہے، توکیل کا مطلب ہے انتخاب کرنا. انتخاب کے لیے قرآن میں آیا ہے استفا کرنا. اللہ جنہیں چنتا ہے ان کا قرآن میں ٹائٹل کیا ہے؟ ان کا قرآن میں ٹائٹل ہے مصطفیٰ. جنہیں اللہ چن لے انہیں مصطفیٰ کہتا ہے. سورہ آل عمران 3 سورہ آیت نمبر 33. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران. یہاں پر سارے نبی آ گئے. اللہ نے سارے نبیوں کو مصطفیٰ بنایا، یعنی نظام ہدایت کو بھی مصطفیٰ بنایا اور نظام حفاظت کو بھی مصطفیٰ بنایا. بہت توجہ. اب کیا ہوا؟ رسالت کا ناصر جس کو بناتا ہے اسے چنتا ہے. جسے چنتا ہے اسے مصطفیٰ بناتا ہے. مصطفیٰ کی کوالٹی کیا ہے؟ مصطفیٰ کون ہوتا ہے؟ سورہ نمل 27واں سورہ آیت نمبر 59 ارشاد ہوا سرکار دو عالم پر اللہ نے ایک ذمہ داری ڈالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. میرے حبیب کہو ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے اور اللہ کا سلام ہے ان بندوں پر جو مصطفیٰ. سوچو سوچو، پھر گردش دو ذہن میں، پھر ذرا گھماؤ، ریمائنڈ کرو اس بات کو. اللہ رسالت کا محافظ کس کو بناتا ہے؟ جنہیں چنتا ہے. جنہیں چنتا ہے ان کا ٹائٹل کیا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ. جنہیں مصطفیٰ بناتا ہے ان کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ سلام. تو قرآن نے تو بتا دیا کہ محمد کا ناصر علیہ السلام ہوگا، رضی اللہ نہیں ہوگا. کیا کر رہے ہیں؟ بتا چاہیے گا. محسوس کر رہے ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے؟ سنیے کون ہوگا؟
مصطفیٰ، میں نے آپ کو بہت پریشان کیا. مصطفیٰ، مصطفیٰ کون؟ جو قرآن کی زبان میں ٹیکنیکل ٹرم میں اصطلاح میں علیہ السلام ہو. کس سے سلام کرایا؟ قل حبیب تم سلام کرو. تو اب دیکھو تاریخ میں جا کر پیغمبر نے کس کو سلام کیا؟ اچھا ایک بات بتائیے، اگر اس دھواں دھار تقریر میں بھی لوگ خاموش بیٹھے تو تبلیغ میں کیا عالم ہوگا؟ اس زبان کی زکوٰۃ ادا کرو بھائی، اللہ نے دیا ہے. اگر یہ فضائل اہل بیت میں نہیں بولی تو فائدہ کیا ہے؟ اسلامی کی خدمت میں تحفہ قرآن پڑھے، محسوس کر رہے ہو تو پھر ذرا سا ان نوجوانوں کے لیے میں نے رات بھی کہا تھا، بزرگوں سے تو میرا خطاب ہے ہی نہیں، وہ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں. انہیں بتانا ہے زندگی انہیں گزارنا ہے، مستقبل ان کا ہے، فیوچر ان کا ہے. مجلسوں سے مضبوط ہو کے جایا کیجئے، اور کر رہے ہیں لشکری بن کے جایا کیجئے. اللہ جسے ناصر رسول بنائے اس کا انتخاب کرتا ہے، جس کا انتخاب کرتا ہے اسے مصطفیٰ بناتا ہے، جسے مصطفیٰ بناتا ہے علیہ السلام بناتا ہے. اور علیہ السلام بھی ایسا نہیں کہ ہم جیسے گناہگار سلام کریں، اس سے کہتا ہے جو خود مرکز سلام ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ باتیں چھوٹی چھوٹی نہیں ہیں، ان کو اپنے وجود میں حل کیجئے، مس کیجئے، اتاریے، اپنی میموریز میں اسٹور کیجئے. کون ہے رسول؟ آئیے قرآن میں لے چلتا ہوں. سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ 33 آیت نمبر 55 آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا اس آیت کو؟ ہر بس میں پڑھی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ تعالی اور اس کے سارے ملائکہ رسول پر درود پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک صلوات پڑھتے رہیں گے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. کیا کہا؟ اے مومنو تم بھی میرے رسول کو سلام کرو. تو یہ مومنین کون ہیں؟ پہلے طبقے میں انبیاء مومنین ہیں. پہلا مومن آدم، دوسرا مومن شیش، تیسرا مومن بیارت، چوتھا مومن مہلائیل. تو جو جا رہا ہوں، پانچواں مومن خاشع، اس کے بعد راکع، اس کے بعد لمک، اس کے بعد انوش، اس کے بعد انوح، اس کے بعد ادریس، اس کے بعد عبداللہ، اس کے بعد نوح، نوح کے بعد سام، سام کے بعد حام، حام کے بعد یافس، یافس کے بعد عبداللہ، عبداللہ کے بعد نوح. تو جو جا رہا اس کے بعد تعرق، تعرق کے بعد ابراہیم، ابراہیم کے بعد اسحاق، اسماعیل، اسحاق کے بعد اسرائیل، اسرائیل کے بعد یعقوب، یعقوب کے بعد یوسف، یوسف کے بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد عیسیٰ، داؤد، سلیمان. سارے نبیوں سے اللہ نے کہا میرے محمد کو سلام کرو، میرے محمد کو سلام کرو. جسے سارے نبی سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں. جسے سارے نبی مل کر سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جسے سلام کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں.
ایھا الذین آمنوا، کائنات کے سارے مومن انکلوڈ انبیاء جسے سلام کرے وہ ہے سرکار دو عالم، اور سرکار دو عالم جسے سلام کرے وہ ہے ابو طالب۔ پہلے تو امروہہ مراد آباد میں ہی تھا، واقعی ایک ذات گرامی نسیم امروہ صبح کو اٹھ کے یہی پہلا کام کرتے تھے، صبح کو اٹھ کے یہی پہلا کام کرتے تھے، رسول اپنے چچا کو سلام کرتے تھے۔ نماز بعد میں پڑھتے تھے، ابو طالب سلام نہ کر لے، باہر سے نکلو، اندر کا انسان نکالو۔ کسی بھی فرقے کے مسلمان کی نماز تمام ہی نہیں ہوتی جب تک محمد کو سلام نہ کر لے، محمد کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی جب تک ابو طالب کو سلام نہ کر لے۔ ضروری نہیں کہ بھادوے کے مہینے میں بھادوے کا ہی مزاج ہو۔ بھادوے میں بارش کیسے ہوتی ہے؟ یہاں بادل برس گیا، وہاں برس گیا، وہی منظر آپ پیش کر رہے ہیں، کچھ نے سلوات پڑھی کچھ نے نہیں پڑھی۔ ساون کی طرح برسو۔ ملاحظہ کیا آپ نے؟ آپ محسوس کریں گے تو وہ حافظ رسول کون ہوگا؟ میں نے ابھی تک آپ کی خدمت میں کوئی روایت تو نہیں پڑھی، ساری آیتیں، آیتوں سے سنو فضائل، قرآن سنو، اب کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو میں داد یا وہوا یا شور کی بیساکھی پہ مجلس نہیں پڑھتا، میں تو منبر سے امانت ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ تک پہنچ جائے۔ ان سب چیزوں کا سہارا تو وہ لیتے جہاں میٹر کم ہو۔ آپ لے جائیے قرآن مجید سنیے، یوں بھی سننا ثواب ہے، عبادت ہے۔ تو اب کیا صورتحال بنی عزیزو؟ رسول کا محافظ پہلی کوالٹی جو کافر نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں رہا ہوگا، اور کیا ہوگا؟ اللہ انتخاب کرے گا، اللہ جس کا انتخاب کرے وہ مصطفیٰ ہوگا۔ مصطفیٰ کی کوالٹی کیا ہوگی؟ علیہ السلام ہوگا، جس پر سلام۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن میں، اس سلام میں کتنی فورس ہے، کتنی طاقت ہے، کتنا نفوذ ہے۔ خصوصی پوائنٹ پڑھنے جا رہا ہوں قرآن سے، علماء کرام کی خدمت میں بھی نظر ہے، سنیے گا۔ ایک حادثہ ہوا عالم انسانیت میں، جہاں بشریت میں، جہاں اللہ نے اپنا قانون خلقت توڑا۔ سن رہے ہیں؟ اپنا لا آف کریشن بریک کیا، توڑا قانون خلقت۔ کیسے توڑا؟ سورہ دہر 76واں سورہ آیت نمبر 2، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ۔ ہم صبح قیامت تک ہر انسان کو ماں باپ کے ذریعے پیدا کرے۔ ہر انسان کی تخلیق میں دو کی شرکت، ایک باپ اور ایک ماں۔ لیکن اسی کائنات میں ایک نبی کو اس طرح پیدا کیا کہ ماں تو ہے، باپ نہیں ہے۔ میرے بچے جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ ان کے باپ کا نام معلوم ہے کسی کو؟ وہ کیسی بات کر رہے ہیں منبر سے؟ اللہ نے ان کو اپنی قدرت کی بنیاد پر پیدا کیا، ان کے باپ ہے ہی نہیں، بغیر باپ کے پیدا کیا، یعنی اللہ محتاج نہیں ہے۔
ہر طرح پیدا کر سکتا ہے. آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا, سب کو ماں باپ کا محتاج بنایا. توجہ چاہ رہا ہوں. اب جناب مریم جب عیسیٰ کی ماں بنی تو معاشرے میں بے چینی, کھلبلی, انتشار, الجھن, بودریشن, ٹینشن, عجیب بدامنی کی کیفیت. پوری قوم بل بلا اٹھی. سورہ مریم 19واں سورہ آیت نمبر 21 قرآن کہتا ہے فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. حضرت مریم بیت المقدس کے قریب سے اپنے لال عیسیٰ کو اپنی آغوش میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی. قالو, سب نے کہا, بنی اسرائیل نے, یہودیوں نے, یا مریم, اے مریم, ما کانا ابو کے امراء سوئن و ما کانت امک بغیہ, نہ تمہارا باپ کوئی غلط انسان تھا, نہ تمہاری والدہ کوئی کردار کی کمزور تھی, پھر یہ تم نے کیا کیا. یعنی ان کی نظر میں یہ خطا تھی, غلطی تھی. جناب مریم کے بارے میں ان کے نجس ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کہیں مریم نے الیاذ باللہ غلط کام کیا ہے, اس کا نتیجہ یہ بیٹا ہے. ہم نے شادی تو کی نہیں, ہم نے اب تو کیا نہیں, شوہر تو کوئی ہے نہیں, رخصتی ہوئی نہیں, بیاہ ہوا نہیں, تو یہ بیٹا کہاں سے آیا. اب مریم آ گئی. جیسے ہی مریم آئی تو لوگوں نے, بنی اسرائیل نے, یہودیوں نے, سب سے زیادہ سندل قوم ہے ظالم قوم یہودی. توجہ چاہ رہا ہوں. آج بھی اسرائیل کے منظر آپ نے دیکھے, فلسطینیوں کو کیسے مارا جاتا ہے. بڑی ظالم قوم, پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والی یہودی قوم, جس کے دل میں رحم کا شائبہ ہی نہیں. ایسی بےہودہ قوم مریم پہ چڑھ کے آئی, آستینیں الٹی ہوئی ہیں, آنکھوں میں لال ڈورے, غیظ, غضب, غصہ, جلال, تھرتری, ارتعاش, کپکپاہٹ, پنڈلیاں لرز رہی ہے, زبانیں دراز, اونچی آواز, چلا رہے, چنگھار رہے, اے مریم ہم تمہیں قتل کریں گے, ختم کریں گے, زندہ زمین میں گاڑ دیں گے, درگور کر دیں گے. تم نے قبیلے کے دامن پر دھبا لگایا, اپنے خاندان کو داغدار کیا. یہ بچہ کہاں سے آیا, اسے کہاں سے لائی. ہم نے شادی کی نہیں. پڑھو قرآن. اعتراض کس پر تھا, حضرت مریم پر, مگر قرآن کہتا ہے کہ جناب مریم کی زبان پر جو لفظیں آئیں, آج بھی لکھا ہے سورہ مریم کی 22ویں آیت میں, جناب مریم کے لیے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, حضرت مریم نے گہوارے کی طرف اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھو, اس بچے سے پوچھو. بی بی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ جواب دیں. بچے سے کیوں کہہ رہی کہ جواب دے. کہ میرا ٹائٹل نہیں دیکھا قرآن میں, اللہ نے مجھے صدیقہ کہا ہے. ہمت ہو تو خاموش بیٹھنا. اللہ نے مجھے کیا کہا, صدیقہ. اللہ نے مجھے کیا کہا, بطول. میں بطول ہوں, صدیقہ ہوں, تو میں اپنا اسٹیٹس بتا رہی ہوں. توجہ جا رہا ہوں. یہ بدتمیز لوگ ہیں, بیہودے لوگ ہیں, انہیں دروازہ عصمت کا ادب نہیں آتا. یہ چڑھ کے آ گئے میرے دروازے پر, چونکہ میں بطول و صدیقہ ہوں, اور بطول و صدیقہ کی سیرت یہ ہے کہ وہ بدتمیز لوگوں کے نہ کلام کا جواب دیتی ہے نہ سلام کا جواب. باشارت بہت دور تک جائے گی بات. میں تو یہ کہہ رہا تھا سلام کا اثر بتانا چاہتا ہوں. حضرت مریم نے کس کو کہا بھائی, اپنے بچے کو. پڑھیے تفسیر. عمر کتنی ہے جناب عیسیٰ کی, 1 گھنٹے سے کم, تقریباً 59 منٹ.
नौमौलूद अभी पैदा हुआ, अभी आगोश में लेके चली आई कौम के करीब, कौम बिलबिला उठी, कहां से लाई ये बच्चा? अशारा तिले इससे पूछ लो, आप भोले भाले तो नहीं है? जनाबे मरियम ने अपनी सदाकत का गवाह किसे बनाया? हमसे कहते हैं अली के बराबर मानो उनको अली के बराबर मानो। कुरान जिसे यहूदियों के बराबर नहीं मान रहा है, फिर चुप हो गए। गहरी रिश्तेदारी है क्या? अरे बोलो, मैं क्या कह रहा हूं? कुरान जिसे यहूदियों के बराबर नहीं मान रहा है, उसे अली के बराबर कैसे माना जाए? क्या कैसे नहीं मानना? इशारा करके चला जाऊंगा, हर बात लफ्जों में नहीं आती है। ये बताओ मुरादाबाद के नौजवानों, ईसा में और मरियम में रिश्ता क्या है? क्या मरियम माँ है, ईसा बेटा है? तो पहले ही कदम पर मरियम को नाकाम कर देते यहूदी। आज तक लानतों में गिरफ्तार क्यों है? खाली इतना कहना था कि मरियम ईसा तेरा बेटा है, और बेटे की गवाही माँ के हक में कबूल नहीं है। जिंदाबाद जवानों। क्या कहना था उनको? खाली इतना कहते कोई और गवाह लाओ। अब भी वजाहत की जरूरत है, ये है ना। और कुरान से क्या कहलाना चाहते हो भाई? और क्या दलाइल चाहिए, क्या सबूत चाहिए हक़ व सदाकत के लिए? और क्या प्रूफ चाहिए? कुरान तो सब कुछ बता रहा है। अब साहब वो तो दंदनाते हुए तनतनाते हुए आग बगूला, गुस्से का ज्वालामुखी, कैसे बेहुदे आए थे, दांत काट रहे थे, होंठ दांतों में दबा दबा कहते मार डालो मरियम को। अब तारीख ने क्या लिखा, तफसीर ने क्या बताया, कुरान ने भी इशारा किया कि उधर से गहवारे से आवाज आई। सूरह मरियम याद रखिए, 19वां सूरा, आयत नंबर 31। रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि जाके पढ़ ले। और कर रहे हैं आप? हम साल भर कुरान दोहराते हैं और हमें कहा जाता है कि हाफिज नहीं है। आप एक महीने में कुरान दोहराते हैं। व यौमा अमूतो, मुझ पर सलाम जिस दिन मरूंगा। यौमा उबसो हय्या, मुझ पर सलाम जब कयामत में जिंदा होके उठूंगा। तो पता ही चला अलैहिस्सलाम हर सूरत में अलैहिस्सलाम होता है। नहीं समझे आप? पैदा होते ही अलैहिस्सलाम, मरने के बाद भी अलैहिस्सलाम, कयामत में भी अलैहिस्सलाम। खत्म हो गई बात। अब मैं पूछा जा रहा हूं, सारे बनी इसराइल गुंडे, जालिम, संगदिल, बदतहजीब, बेअदब, नाहंजार,
بد سلیقہ، جب عیسیٰ نے کہا مجھ پر سلام جب پیدا ہوا، مجھ پر سلام جب مر جاؤں گا، مجھ پر سلام جب قیامت میں زندہ ہوں گا، خدا کی قسم کھا کے منبر سے کہہ رہا ہوں، روتے ہوئے مریم کے پیروں میں گر پڑے، بی بی تم معصوم ہو، بے گناہ ہو، میری مجلس تمام، میرا پیغام تمام۔ یہودیوں نے مریم کو اس کے بعد کے قتل کرنے آئے تھے، مارنے آئے تھے، غصے میں آئے تھے، لیکن کائے بات پہ سرنڈر ہوئے، معصوم مان لیا۔ کائے بات پر عیسیٰ نے خود اپنے آپ کو علیہ السلام کہا تو مریم کو معصومہ مان لیا۔ کہاں تک بھاگو گے قرآن سے؟ کس موڈ میں ہو؟ اب بھی قرآن پڑھ کے یقین نہیں آیا؟ جس ماں کا ایک بیٹا معصوم ہو، پڑھو قرآن، پڑھو 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 قرآن۔ پھر سنیے، ذرا سا تھوڑا سا باہر نکل جائیے اپنے اندر سے، آخری پیغام مجلس کا وقت تمام ہو گیا۔ کیا کہا حضرت عیسیٰ نے؟ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ یہ ہے قرآن مجید کے 19ویں پارے کی نابینا نہ بن، قرآن دیکھ قرآن۔ تجھے اب بھی یقین نہیں آیا؟ ارے جس کا ایک بیٹا علیہ السلام ہو وہ تو معصوم ہو جائے، تو جس کے 12 بیٹے، علیہ السلام ہو۔ جی میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس ذخیرہ ہو گیا ہوگا اور کوئی نہ کوئی میری مجلس کو قید بھی کر رہا ہوگا۔ ملاحظہ فرمائے، جس کا ایک بیٹا علیہ السلام، یہودیوں جیسے لوگوں نے اسے معصوم مان لیا، جس کے 12 بیٹے علیہ السلام ہے، یہ اس کو مسلمان تک نہیں مان رہے۔ اب بتاؤ قرآن کی مخالفت میں کون ہے؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ اب ایک جملہ کہہ دوں اگر یقین نہ ہے، سب مخالفت کر رہے ہیں قرآن کی۔ یہ بغض ابو طالب میں آپ سمجھے آپ؟ چھوٹی سے چھوٹی سزا ہے بغض ابو طالب کی کہ اچھا خاصا کلمہ گو دشمن قرآن ہو جاتا ہے۔ بچو بچو بچو، یہ ہے منزل۔ اور پھر بس قرآن، اسلام، شریعت، توحید، رسالت، نماز، عبادت، جو بھی کچھ ہے خالی رسالت کی حفاظت کا ذمہ نہیں ہے۔ ابو طالب کا فقد وکلنا بہا قوما، رسالت کو بچایا، توحید کو بچایا، قرآن کو بچایا، عبادت کو بچایا، نماز کو بچایا، اکیلی ذات پر اتنا بڑا بات، اور قیامت تک کے لیے انتظام کر کے چلا گیا۔ جب جب اسلام پہ وقت آئے، آپ کو چیلنج کر رہا ہوں ممبر سے، جب جب بھی اسلام پہ وقت آیا ہے صرف ابو طالب کا خون بولا ہے، کوئی اور نہیں بولا۔ جب جب ابو طالب ایک منجمد کردار کا نام نہیں ہے، ایک رما دما تحریک کا نام ہے، مختلف شکلوں میں
کبھی علی بن کے آتے ہیں، کبھی حسن، کبھی حسین، کبھی زین العابدین، کبھی محمد باقر، کبھی زینب، کبھی کلثوم، کبھی سکینہ۔ ہر محاذ پر ابو طالب نے محافظ لگا دیا۔ کہاں تک جاؤ گے اسلام کو مٹانے؟ کربلا میں مٹاؤ گے؟ میرا حسین گلے کے خون سے تیری تلوار کی دھار کو خود نہ کر دے تو پھر ابو طالب کے جذبوں کو سلام نہ کرنا۔ کربلا سے جائے گا کوفے، اسلام کو برباد کرے گا۔ میری زینب ہاتھ بندھوا کر اسلام کو آزاد کرے گی۔ شام میں جا کر دین کو مٹائے گا تو دیکھنا میری پوتی سکینہ کو۔ کل میں پڑھ رہا تھا، آوازیں بلند ہو گئی، 3 منٹ باقی ہیں بس۔